اسی زمانے میں عرب ملک میں کسی ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کا نام زمان تھا، جس کی 3 بیویاں تھیں، لیکن تینوں کو اولاد نہیں تھی۔ بادشاہ زمان بہت پریشان تھا کیونکہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ ایک رات جب وہ سو رہا تھا، خواب میں اس کے پاس ایک درویش آتا ہے۔ درویش نے کہا، آپ اپنے بیویوں کو کہو کہ وہ صدقہ کرے۔ بادشاہ زمان اچانک جاگ گیا اور وہ سوچنے لگا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ میں ایک بار کوشش کروں گا۔ اگلی صبح بادشاہ زمان اپنے بیویوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، آپ تینوں صدقہ کرو اپنے مال سے، پھر آپ کو اولاد ہوگی۔ تینوں بیویوں نے بادشاہ زمان کی بات مانی اور تینوں نے صدقہ کیا۔ کچھ عرصے بعد صرف 2 بیویوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ تیسری بیوی حاملہ نہ ہو سکی، اس کا نام سلمہ تھا۔ بادشاہ سلمہ سے کم بات کرتا تھا۔ بادشاہ تھوڑی تھوڑی بات پر سلمہ سے لڑتا تھا، جھگڑا کرتا تھا، اور بادشاہ اسی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ باقی 2 بیویوں سے محبت کرتا، ان سے بات چیت کرتا، مگر سلمہ اکیلی رہتی، تنہا کھاتی، بادشاہ اس سے پیار نہیں کرتا۔ ایک دن بادشاہ کا خاص سپاہی بادشاہ کے کمرے میں پانی رکھنے گیا۔ وہاں پر بادشاہ کے ٹیبل پر بادشاہ کا سونے کا خنجر رکھا ہوا تھا۔ سپاہی نے وہ چپکے سے چوری کر کے اپنے کمرے میں لے کر چھپا دیا الماری میں۔ اگلے دن بادشاہ شکار کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ خنجر ڈھونڈا تو خنجر نہ ملا۔ بادشاہ نے سب کو بلایا، سپاہیوں کو بلایا، اپنے 3 بیویوں کو بلایا، خنجر نہ ملا۔ بادشاہ نے کہا، میرا خنجر گم ہو گیا ہے۔ کسی نے اٹھایا۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا۔ بادشاہ کا خاص سپاہی ڈر گیا اور جھوٹ بولا، بادشاہ حضور، میں جب پانی رکھنے گیا کمرے میں تو سلمہ اس کمرے سے باہر نکل رہی تھی، باقی مجھے کچھ نہیں پتا۔ بادشاہ سلمہ پر بہت غصہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا، یہ خنجر آپ نے اٹھایا ہوگا۔ سلمہ نے معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، قسم اٹھائی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سلمہ نے کہا، میں نے خنجر دیکھا بھی نہیں، لیکن بادشاہ پہلے اس پر غصہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، یا تو مجھے خنجر دو یا تو گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ اب خنجر سلمہ کے پاس تھا ہی نہیں، اس نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ سلمہ ایک غریب بستی میں آ کر رہی۔ سلمہ نے بستی والوں کو کہا، مجھے یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دو، میں آپ سب کا کام کروں گی، بس آپ مجھے صرف کھانا دینا۔ بستی والوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ رہ سکتی ہو۔ کبھی کھانا پکاتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی پانی بھرتی۔ وقت گزرتا گیا، سلمہ حاملہ ہوئی اور اس نے بچے کو جنم دیا۔ سلمہ نے کہا، شاید یہ صدقے کی برکت ہے جس سے مجھے اولاد کی نعمت ملی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی۔ سلمہ نے اپنے بچے کا نام جبار رکھا۔ جبار بچپن سے ہی ذہین، نڈر اور ہمت والا تھا۔ دن گزرتے گئے، جبار جوان ہوتا گیا۔ اس نے جنگلی تربیت حاصل کی، جانوروں کی زبانیں سیکھی اور اسی گاؤں کا طاقتور نوجوان مانا گیا۔ گاؤں والوں نے سلمہ کی عزت کرنے لگے۔ گاؤں والوں نے اب ان سے کام کروانا چھوڑ دیا کیونکہ جبار بڑا ہو چکا تھا اور طاقتور بھی ہو چکا تھا اور علم و ہنر میں بھی مہارت پائی۔ جب وہ بڑا سمجھدار ہو گیا، ایک دن اس نے اپنے والدہ سے پوچھا، امی جان، میری اصل پہچان کیا ہے؟ میرے والد کون ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ والدہ نے اسے بتایا کہ اس کے والد وہی بادشاہ زمان ہے۔ اس وقت بادشاہ زمان بہت مشہور تھے۔ جبار نے کہا، کیا میرا والد بادشاہ زمان ہے؟ پھر والدہ نے پوری حقیقت جبار کو بتائی۔ اسی طرح مجھے چوری کے الزام میں گھر سے نکال دیا گیا۔ جبار نے کہا، امی جان، میں بادشاہ زمان سے ملوں گا، یعنی میرے والد سے ملوں گا، اور میں پوری حقیقت بتاؤں گا کہ میری ماں چور نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ زمان اپنے سپاہیوں کو بلا کے کہا، آپ لوگ سب جاؤ، شکار کر کے آؤ، میں گھر پر رہوں گا، میں تھکا ہوا ہوں۔ سپاہی سارے چلے گئے شکار کے لیے۔ بادشاہ نے سوچا، میرا ایک سپاہی ہے جو بڑا ایماندار ہے، اس کو میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ترغیب سوچی کہ ابھی کوئی نہیں ہے، میں وہ انعام سپاہی کے گھر میں جا کر رکھ دیتا ہوں، وہ دیکھے گا تو میں اس کو سرپرائز دوں گا۔ بادشاہ کچھ سونے کے سکے لے کر سپاہی کے گھر میں داخل ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا تو الماری نظر آئی۔ بادشاہ نے وہ سونے کے سکے الماری میں رکھنے کے لیے الماری کھولی۔ جیسے الماری کھولی، اس میں خنجر رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے خنجر پہچان لیا، بہت غصہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا، خنجر تو یہاں پر رکھا ہوا ہے، پھر الزام میرے بیوی پر کیوں آیا؟ بادشاہ نے وہ خنجر اٹھایا، اپنے کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں سپاہی شکار کر کے آ گئے۔ سارے سپاہی آ گئے۔ سارے سپاہیوں کو بادشاہ نے بلایا۔ سب صحن میں جمع ہوئے۔ اپنے خاص وزیر کو سب سے آگے بلایا۔ بادشاہ نے کہا، سچ سچ بتانا، میرا جو خنجر چوری ہوا تھا وہ کس نے چوری کیا؟ سپاہی نے سر جھکا کر کہا، سلمہ نے۔
بادشاہ غصے سے بولا، جھوٹ نہیں بولو، سچ سچ بتاؤ۔ سپاہی نے نظریں جھکا کر اور کہا، بادشاہ حضور، سلمہ نے چوری نہیں کی، چوری میں نے خود کی ہے، سلمہ بے قصور تھی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، میرے دربار میں جو چوری کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سزا پھانسی دی جاتی ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ سپاہی نے معافی مانگی، گڑ گڑایا، مگر بادشاہ نے فیصلہ کر دیا اور اسے پھانسی دے دی گئی۔ اب بادشاہ پچھتانے لگا، میں نے سلمہ کو کیوں نکالا، اب میں اس کو کہاں ڈھونڈوں گا۔ بادشاہ اسی سوچ میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، اتنے سارے حکیم بلائے، کسی کی دوا نہ لگی۔ ایک پرانے دور کا حکیم تھا، اس نے کہا، بادشاہ، ایک علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دور دراز ایک جنگل ہے، وہاں پر ایک چاندی کا پیڑ ہے، اسی پیڑ کے پتے نکال کر اس کو کھلائے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ مگر آج تک اس پیڑ تک کوئی پہنچ نہیں سکا، کیونکہ جنگلی جانور اور جنگلی لوگ اس پیڑ تک پہنچنے نہیں دیتے، مار دیتے ہیں۔ بادشاہ نے پورے شہر میں اعلان کروایا، جو کوئی اس چاندی کے پیڑ کے پتے لائے گا وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ یہ سارے شہر میں بات ایک ہو گئی، یہاں تک کہ جبار کو بھی پتہ چل گیا کہ بادشاہ بیمار ہے اور بادشاہ چاندی کے پیڑ کے پتے منگوا رہا ہے۔ جبار نے یہ بات اپنی ماں سے کہی، امی جان، یہ موقع ہے بادشاہ سے ملنے کا۔ گاؤں والوں سے مشورہ کیا اور جبار نکل گیا جنگل کی طرف۔ جنگل میں جیسے ہی داخل ہوا تو عجیب عجیب قسم کے جانور تھے، ان سے لڑا، خود زخمی ہوا، جانوروں کو مارا۔ پھر آگے بڑھا، جنگل کا راستہ بہت خراب تھا، پتھریلا راستہ، کانٹے دار راستہ۔ آگے ان کو جنگلی لوگ ملے، جنگلی لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور جبار ان سے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے ان سے کامیابی حاصل کی۔ پھر آگے کا سفر طے کیا، جنگل کے آگے ایک دریا، جبار کشتی میں سوار ہوا، دریا کو پار کیا۔ اس نے ایک پیڑ کی طرف دیکھا جو چاندی کا پیڑ تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ پھر اس نے اس پیڑ کے پتے نکالے اور پھر کشتی میں سوار ہو کر جنگل سے باہر آیا۔ پھر بادشاہ زمان کے دربار پر پہنچا، سپاہیوں کو کہا، بادشاہ کو بتایا جائے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ سپاہیوں نے دوڑ کر بادشاہ کو بتایا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو اندر آنے دو۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں چاندی کے پیڑ کے پتے تھے، وہ پتے بادشاہ کو پلائے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، آپ کون ہیں، اپنا تعارف بتائیں۔ جبار نے کہا، ابو، آپ پہلے سکون کا سانس لیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، یہ نامعلوم افراد مجھے ابو کیوں کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کون ہیں؟ جبار نے کہا، میں اس سلمہ کا بیٹا ہوں جس کو آپ نے چوری کے الزام میں محل سے باہر نکال دی۔ سب حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا آپ سلمہ کے بیٹے ہو؟ جبار نے کہا، جی ابو۔ بادشاہ نے کہا، سلمہ کیا دوسری شادی کی؟ جبار نے کہا، نہیں، میں آپ کی اولاد ہوں، سلمہ نے کوئی شادی نہیں کی، ہم ایک غریب بستی میں رہتے ہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، خوشی سے شکر ادا کیا اور سجدے میں گر گیا۔ پھر بادشاہ کی پہلی 2 بیویاں تھیں، وہ بہت خوش ہوئی، ان کے 2 بیٹے تھے، وہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، چلو میں سلمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سارے درباری، وزیر، سپاہی، فوج مل کر جبار کے ساتھ اس غریب بستی میں آئے۔ سلمہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ بادشاہ نے سلمہ کے آگے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دو، میں غلط فیملی میں آ گیا تھا، حالانکہ چوری سپاہی نے کی، اس کی سزا اس کو مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور چلو اپنے اصل گھر۔ جبار نے کہا، امی جان، ابو کو معاف کر دو۔ پھر سلمہ نے کہا، جو ہوا اچھا ہوا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے۔ پھر سلمہ بادشاہ سے مل کر اپنے پرانے محل آ گئی اور اسی طرح خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اچھے کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔